ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تمام پاکستان کے ادارے اس کے مطیع ہیں، اس کے تابعدار ہیں، اس کے موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اینٹی پاکستان بل ہو، اینٹی اسلام بل ہو، جس کو بیڈ لیجسلیشن کہتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ میں وضاحت کے لیے لے جایا جا سکتا ہے اور وہ سٹرک ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نہ تو یہ تو وہ ریکوائرڈ، ڈیزائرڈ، رادر ایڈوائزڈ بائی دی سپریم کورٹ لیجسلیشن ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ چوری کے راستے بند ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، سپریم کورٹ نے کئی بار کہا ہے۔ تو یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے کہ الیکشن کمیشن وہاں جائے۔ پولیٹیکل پارٹیز اگر جانا چاہتی ہیں، موسٹ ویلکم، ان کو بھی یہی جواب ملے گا۔ اور آپ نے ایک یہ بات کی کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز بائیکاٹ کریں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ 400 سے زیادہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ان کے اوپر لازمی بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، اٹ از دیئر سویٹ ول، نو بڈی کین کمپیل دیم ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن۔ وہ نہیں لڑنا چاہتے، وہ میدان خالی رکھنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی، وہ میدان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی۔ لیکن میرا فوکس یہی رہے گا کہ جو ان کے امپائر ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، وہ نیوٹرل رہے، وہ نہ حکومت کی فیور کرے، وہ اللہ حکومت کی فیور کرے گا تب بھی میں اعتراض کروں گا، اور حکومت کے خلاف اپوزیشن کی فیور کرے گا تب بھی میں اعتراض کروں گا۔ اس لیے کہ نیوٹرل کا مطلب ہی اور امپائر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ فاؤل کرے گا تو آپ نے وسل بجانی ہے، آپ نے اس کو گرین کارڈ دکھانا ہے پہلے، پھر یلو کارڈ دکھانا ہے، اور آج تک الیکشن کمیشن نے ریڈ کارڈ نہیں دکھایا۔ حقیقتاً اب ہم اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے۔ آپ کو آئین میں کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دی کرپٹ پریکٹسز۔ وائی وونٹ یو اسٹاپ، وائی وونٹ یو ناٹ اسٹاپ دی کرپٹ پریکٹسز؟ کیوں تم جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، جو جرائم ہیں، ان سے تم آنکھیں بند کر کے رہو گے؟ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اگر ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز قانون کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ واللہ ہم اپنے تئیں اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے۔ اگر ضرورت ہوئی تو سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف جائیں گے، اگر ضرورت ہوئی تو ہم ہر فورم پہ پاکستان کے حق میں بات کریں گے، اور حق کے لیے بات کریں گے، حق کے خلاف نہیں۔ ہمارے کوئی اپنے ذاتی مفادات نہیں ہے، پاکستان کا مفاد ہمارا ہے، جمہوریت کا مفاد ہمارا ہے۔ اس کے لیے جو بھی کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے، اور تمام پاکستان کے پیٹریاٹ، آنیسٹ لوگ جس کی میجارٹی ہے، وہ اس میں انشاءاللہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ جس چیز کے لیے ہم گورنمنٹس کو بیگ کرتے تھے کہ جی آپ مہربانی کر کے یہ ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم نیوٹرل الیکشن کرایا جا سکے۔ دیکھو، ہم ہر پریزائڈنگ افسر، کتنے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، کتنے پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں، کتنے ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ، اگر کرپٹ آدمی ہوگا تو چن چن کے کرپٹ لوگوں کو لگائے گا، اگر آنیسٹ لوگ ہوگا تو پھر آنیسٹ لوگوں کو تلاش کرے گا۔ لیکن اس مشین میں تو آنیسٹی، انٹیگریٹی، وہ 2.5 لاکھ مشینیں ہیں، 2.5 لاکھ لوگ جائیں گے خیبر سے کراچی تک اس میں چپ ڈالنے کے لیے، اور وہ جو وہاں پہ پولیس اور وہاں پہ فوج اور وہاں پہ پریزائڈنگ افسر وہ بت بنا بیٹھا ہوگا، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو نہ ہونے والی باتیں ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں جن کو پرانے سسٹم سے فائدہ لینے کا، اس کو چرانے کا ان کو طریقے آتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ 99% بلیک منی، ڈرٹی منی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے موم بتی کے قریب آپ تیلی کو لے کے آتے ہیں جلتی ہوئی، تو موم بتی جیسے پگھلتی ہے نا، تو یہ پیسے اور پریشرز کے سامنے کمزور ایمان والے، یا مطلب ہے کون رک سکتا ہے؟ جیسے ہمارے کے پی کے ہمارے بنو میں 2 پرنسپل شہید ہو گئے، وہ آنریبل لوگ تھے اور انہوں نے سٹینڈ لیا۔
تو اس طرح کون سب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری ہے، میں شہباز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں الطاف حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ مشین تو نہ کسی سے ڈرتی ہے نہ کسی سے مرتی ہے، اور یہ ہوگی اور ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جہاں پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے افراد پہ، وہاں مشین پہ اعتماد ہے. ہاں نا، وہ 15 لاکھ کما لیں لیکن وہ ایک پیسہ بھی نہیں کما سکتے، اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ سے وابستہ ہی نہیں، تو آپ اس کو ہیک کیسے کریں گے؟ بہرحال یہ جو نہ کرنے والی بات ہے، اور ان کو یہ اب اس میں اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے. اور یہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز، اور جو یہ لوگ جن کے پاس سائیکل نہیں تھی آج ان کے پاس پجیرو گاڑیاں ہیں، ان کو اب اپنا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے کہ مشین کی موجودگی میں وہ کیسے کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اور سیاستدانوں کے دلوں سے یہ مال کی محبت ہٹا دے، اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان کو، تھوڑا نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پیٹریوٹ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، یا اگر عوام کا پبلک بنی انہوں نے غلط استعمال کی. تاکہ دیکھو موت سب سے قریب ہے، کسی وقت بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے، پھر جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی، میں اس چیز پہ اپنی آج کی گفتگو آپ سے ختم کروں گا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، غلط سے، ظلم سے، جبر سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، اور دیگر ممالک کی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے سے بچائے، اس لیے کہ وہ میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں، اور دنیا آخرت بھی ان کی برباد ہے اور دنیا بھی ان کی برباد ہے. جزاکم اللہ.